گلبرگہ شہر میں موجود مکتب تعلیم القرآن کا 5واں سالانہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ لگاتار 5 سالوں سے یہ مکتب اپنے خدمات انجام دیتے آ رہا ہے، جس میں کل 250 طلباء و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس مکتب میں کل 6 اساتذہ موجود ہیں جو اپنے خدمات یہاں انجام دے رہے ہیں۔ مکتب تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے میں طلباء و طالبات نے علمی مظاہرہ پیش کیا ہے۔ کاشف ذکی، امن تنزیل اور شیخ فرقان نے اس اجلاس میں تقریریں پیش کی ہیں اور ڈیجیٹل گیمز کے عنوان پر ایک بہترین ڈرامے کے ذریعے بتایا کہ کس طرح سے آج کل کے بچوں کو گیمز کے ذریعے جوا اور دیگر خرافات کی لت لگ رہی ہے۔ مکتب تعلیم القرآن کے ناظم محمد اکرم محمدی نے بچوں کو انعامات دیے اور والدین کی ہمت افزائی کے لیے بیسٹ مدر ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت جناب بابا نذر محمد خان صاحب نے کی اور ساتھ ہی حافظ محسن احمد مدنی، حافظ اسماعیل جمائی اور ڈاکٹر مدثر صاحب بھی اس اجلاس میں شرکت کیے تھے۔ کئی ایک خاص عنوان پر بہترین خطابات پیش کیے گئے جس سے بچوں کے ساتھ والدین کی تربیت کی جا سکے۔ تمام علماء اکرام اور عوام نے محمد اکرم محمدی کو بچوں کو قرآن اور حدیث کی بہتر تعلیم دینے کے لیے مبارکباد پیش کر دعاؤں سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی لڑکیوں کے لیے 3 سالہ تربیہ کورس کا پروگرام ہوا جس کی صدارت رابعہ خانم صاحبہ نے کی ہے، اور اس کے علاوہ مدرسہ دارالسعادہ میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نظم ہے جس کے لیے ایڈمیشن بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے نمبر پر کانٹیکٹ کر محمد اکرم محمدی سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل بس تیری رضا دینا، ایمان کی لذت بھی مجھ کو اے خدا دینا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے آداب پیش کرنے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے باہر نکلتے ہو یہ دعا پڑھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو کفایت کیا گیا اور بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 41، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 42، اذا سألت فاسأل اللہ، تم جب بھی مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 43، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند منتخب حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 61، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 62، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ بیماری میں پڑھنے کی دعائیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، آج میں آپ کے سامنے صبح اور شام کے دعائیں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ کے سامنے سواری کی دعا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما، تکبیر تحریمہ کی بات کی، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ جواب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ سوال نمبر 20، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب، ناپاک جگہ، مثلا کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، حمام، قبرستان اور اون باندھنے کی جگہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سب کے سامنے جاتے تھے ان کی دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وعدے کی پاسداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. اس میں عہد کی پاسداری کی اہمیت واضح کی گئی ہے. عہد کی کئی قسمیں ہیں. ایک عہد وہ ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں جسے قول و قرار کہا جاتا ہے. ان کا ایفا بھی ضروری ہے اس لیے کہ عہد کو پورا نہ کرنا منافق کی علامت میں سے ہے. دوسرا عہد وہ ہے جو انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ ہے اس کی ربوبیت و الوہیت کا عہد کہ یا اللہ رب بھی تو ہی ہے اور الہ معبود بھی تو ہی ہے. تیرے سوا کوئی رب ہے نہ تیرے سوا کوئی معبود اور حاجت روا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو خوب دھوئے اور پھر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو محترم پیارے بھائیوں آئیے اللہ کے حضور دعا کو اپنا معمول بنائیے. خوشبو خضو سے دعا کیا کرے. بالخصوص وضو کے بعد دعا کرنا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی دعا پیش کرنے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. میرا آج کا موضوع ہے کہ اصل دین کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے. اس کے بالمقابل بدعت ایک بہت بڑا اور برا شبہ ہے. اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمارا دین صحیح تعلیم اور محفوظ رہے. ہر باغبان اپنے باغ سے بڑا تیار کرتا ہے وہ جہاں اس کے آرائش کے لیے محنت کرتا ہے. اس بات سے بھی چوکنا رہتا ہے کہ کوئی اسے اجاڑنے کی کوشش نہ کرے. اگر کہیں کسی پھل پھول پودے پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو جائے تو وہ ہر ممکن طریقوں سے بھی بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے. رب ذوالجلال صاحب ارشادین نے دین اسلام نازل فرمایا اور اسے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا باغبان بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آبیاری آرائش اور حفاظت کے لیے جو محنت فرمائی ہے اس کا اجر آپ کو آپ کا رب مقام محمود کی صورت میں دینے والا ہے. آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے کلمہ توحید کے تقاضے اور اس کے ثمرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اخلاص سے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے دل کی گہرائی سے اور اس کا مفہوم مطلب سمجھتے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا. آج میں آپ تمام کے سامنے سورہ اخلاص کی فضیلت پیش کر رہا ہوں. سورت قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص کی جسی سورت قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لینے کا جو ثواب اتنا ہے جتنا 1/3 قرآن پڑھ لینے کا ہے. گویا اس کے 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پوری قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. رکھوانے والا جب بھی طلب کرے اسے اس کی وہ چیز لوٹا دی جائے. یہ امانت ہے اور واپس نہ کرنا خیانت ہے. ایک مومن کا امتیاز یہی ہے کہ وہ امین ہو یعنی امانت کی حفاظت کرنے والا اور عند الطلب لوٹا دینے والا. اس کے برعکس خیانت کرنا منافق کا شیوا ہے. دوسرا مفہوم عہدہ و منصب ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو اس کے اہل ہو. محض پارٹی بازی صلح وفاداری یا رشوت کے نتیجے اور پاس قرابت میں عہدوں کی تقسیم اور بندر بانٹ خیانت ہے. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أذهب البأس رب الناس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء لا يغادر سقما. جو لوگ بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے. آمین. جزاک اللہ. اللہ کے بندوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو
ان میں سب سے زیادہ بااخلاق ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ سب سے بہتری اور سب سے زیادہ ایمان میں کامل وہ شخص ہے جو اخلاق حسنہ میں ممتاز ہے۔ یقیناً یہ شخص اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مقام محبوبیت حاصل کرنے کے لیے کمال ایمان ضروری ہے، اور یہ کمال ایمان جس قدر اس میں اخلاق سے حاصل ہوتا ہے اتنا نفل عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں آج آپ تمام کے سامنے فرض نماز کے بعد کے اذکار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ تمام بھی ان دعاؤں کو یاد کر کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ آج میں آپ کے سامنے دو اہم دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، اگر انسان کو مصیبت لگ جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائے گا، اس لیے جب جس کو پریشانی میں دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آج کے اجلاس میں آپ کے سامنے رنج و غم کی دعا پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ سماعت فرمائے۔ آج امت مسلمہ ہر جگہ پریشان حال میں نظر آتی ہے، عالمی سطح پر ہو یا اپنی ذاتی زندگی میں۔ جب بھی کوئی رنج و غم لاحق ہو جائے تو نہ جانے کیسے کیسے خرافات انجام دینے لگ جاتی ہیں، مگر نبی کی سنت سے دور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری اور بہترین دعا سکھائی ہے۔ اگر ہم رنج و غم کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی اور رنج و غم کی حالت سے ہمیں نجات دے گا۔ آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ حیا مومن کا امتیازی وصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شرم و حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو گناہوں اور غلط کاریوں سے روکتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرماتا نہیں تو جو چاہے کر۔ یہ حق کا کام کرنے کی اجازت یا حکم نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ بتلانا ہے کہ انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی کام کرنے میں حجاب اور تحمل نہیں ہوتا۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے مومن کی خوبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت کرتا ہے اور الفت کیا جاتا ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں۔ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ کسی کو مشورہ دیتا ہے تو اپنے ذہن کے مطابق صحیح مشورہ دیتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ دھوکے اور فریب کا معاملہ نہیں کرتا۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عصر حاضر فطرت سے بغاوت کا دور۔ محترم سامعین، عصر حاضر اپنی مادی ترقیات اور علمی انکشافات کے اعتبار سے گزشتہ تمام ادوار پر ضرر بازی لے گیا ہے، مگر جب ہم روحانی، اخلاقی اور عملی اعتبار سے افراد و اقوام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت اپنی فطری اخلاق و کردار سے کنارہ کش ہو کر ظاہری آرائش و زیبائش کے دھوکے میں فطرت سلیمہ سے بغاوتوں پر بغاوتیں کیے جا رہی ہے۔ معیار زندگی کو بڑھانے کے شوق نے کردار پستیوں سے بھی نیچے گرا دیا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو عین فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور ہم سب ہی اس کے محتاج ہیں کہ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ میری مراد ہے ماں باپ کا ادب و احترام اور ان کی خدمت۔ محترم سامعین، ہم سب اپنے ماں باپ کی گود میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے ہمیں بڑی محبت اور پیار سے پالا پوسا ہے۔ اگر ہمیں ماں کی گود نہ ملتی، باپ کا پیار نہ ملتا تو ہم اس طرح سے بڑے نہ ہو سکتے تھے۔ ہر بچے کو عمر کے لحاظ سے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹے بچے تو بالخصوص اپنی ہر ضرورت میں ماں باپ ہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے سمجھدار ہو جانے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ان کی بات سنیں اور مانیں، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے آسمانی قانون ہی انسانیت کے لیے نجات دہندہ۔
دنیا میں بنیادی طور پر قانون کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الہی اور آسمانی قانون جو انبیاء اور رسول کے ذریعے انسانوں کو دیا گیا، دوسری قسم ان وضعی قوانین کی ہے جو انسان کے اندر واضح کردہ ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں انسانی زندگی کی گٹھیوں کو سلجھانے کے لیے زیادہ تر دار و مدار انسانی قانون ہی پر ہے۔ آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا، اللہ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ بااخلاق ہے۔ اس حدیث سے جب یہ واضح ہو گیا کہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ ایمان میں کامل وہ شخص ہے جو اخلاق حسنہ میں ممتاز ہے، تو یقیناً یہ شخص اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مقام محبوبیت حاصل کرنے کے لیے کمال ایمان ضروری ہے۔ Today, I would like to share my thoughts on the topic human rights and Western culture. It is human nature to be attracted and deceived by the guilters of the world. Allah the Almighty has created the world both attractive and tormenting to test us as to which of us is the best in deeds. Today, the whole world takes pleasure in the following the footsteps of the West, where young men and women spend their nights in clubs and pubs. They have an extensive list of wild behaviors, as a result of which they cannot differentiate between their white. Today, I am here to share a few words on the topic polytheism is a major sin. Salvation of all mankind from the greatest sin against Allah. It is essential to mention here some details about the greatest sin which will not be forgiven by Allah. This unpardonable sin is shirk because inna shirka la zulmun azim. Indeed, shirk is a great injustice. کیا مطلب قسمت بدلنے والی ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا اس میں پیسے لگانے ہوتے ہیں، پیسے لگا کر کھیلو اور پیسے جیتو، اسپن لوڈو اور بہت ساری گیمیں ہوتی ہے۔ ابھی تک 10,000 روپے لگا چکا ہوں۔ 10,000 روپے کہاں سے لا رہا ہے اتنے پیسے؟ انکل تو نہیں دیتے ہوں گے اتنے پیسے تجھے۔ پیسوں کی فکر نہیں ہے، پیسے آنے کے بہت سارے راستے ہیں، ابھی تک صرف پیسے لگا رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ ہاتھ صاف ہو جائے پھر کروڑوں روپے کماؤں، اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں اور مہنگے مہنگے فون خریدوں گا۔ ارے یار ان فضول کاموں میں مت پڑ، یہ سب پیسے برباد کرنے کے کام ہوتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی ٹائم میں رک جا ورنہ آگے بہت پریشان ہوگا۔ کہ انہوں نے 2,000 روپے ادھار مانگے ہیں۔ ارے اللہ خیر کرے، کیا ہوا قریشی صاحب کو؟ دل کا دورہ پڑا ہے، منی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ لو 2,000 روپے، اور ہاں یہ لو میری طرف سے ہدیہ، اور آپ کے ابو کو میرا سلام بولنا۔ جی انکل۔ عفان بھائی، آپ کو قریشی صاحب کا پتہ چلا؟ ہاں بھائی، کل ان کا لڑکا آیا تھا 2,000 روپے لینے، وہ بتا رہا تھا ان کی طبیعت خراب ہے۔ تم اس کے دوست ہو، اس کے ساتھ رہتے ہو، وہ کہیں سے نشہ وغیرہ کا عادی کر رہے گا؟ نہیں انکل، نشہ تو نہیں، اصل میں وہ گیم وغیرہ میں پیسے لگا رہا ہے اور مالدار بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ مجھے ہی برا کہنے لگا اور اس نے مجھے بھی گیم کھیلنے کی دعوت دی تھی، اسی لیے پیسے لیتا گھوم رہا ہوگا۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ وہ جوئے والے گیمز میں پڑا ہوا ہے۔ انکل آپ ہی اسے سمجھائیے ورنہ معاملات اور خراب ہوں گے، کیونکہ میں نے مسجد میں بیان سن رکھے۔ چلیے انکل چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں نے تو تیری تربیت اثر نہیں کی تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی تاش کے پتوں اور لوڈو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں تاش کے پتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گیم کی شکل میں ڈیجیٹل جوئے پڑا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور تجھے اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور تو میری بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر لوگوں سے پیسے جمع کرتا پھر رہا ہے۔ تو بدنے کا موقع میں تیرے لیے۔ معاف کر دے ابا جی، میں ایسی غلطی پھر نہیں کروں گا۔ مجھے لگا تھا کہ میں پیسے جیت کر سب کو واپس کر دوں گا، لیکن میں ہارتا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، لہذا جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھنے کا رب العالمین نے خود حکم دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفلوں میں بار بار لائے اور ہمارے اس بیٹھ کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے بچوں کا جو اسکل ڈیولپ جو ہوا ہے قرآن حدیث کے اندر، آپ نے اثر سے دیکھے، مغرب سے عشاء تک بھی دیکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مکتب کا دوپہر میں خواتین کا بھی ایک بڑا اجلاس رہا، وہاں بھی جو ہے اچھے خواتین جو ہے بہترین طالبات جو ہے اچھا مظاہرہ کیے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
शेख अकरम मोहम्मदी और उनकी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इसी तरह मज़ीद काम दे। देखिए यहाँ कुरान हदीस की बातें इल्म के ताल्लुक़ से, मदरसे मकातिब के बारे में हर चीज़ आ चुकी है। और मदारिस इस्लामिया, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मस्जिद में अगर अल्लाह की इबादत करनी हो तो मदरसा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको दाखिला लेना होगा, इबादत के तरीक़े जानना होगा, क़ियाम कैसे हो, रुकू कैसे हो, सजदा कैसे हो। उसके बाद अल्लाह के घर में आपको आना होगा, आपकी इबादत होगी और वो इबादत अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह काबिल कबूल और मंजूर होगी। ये जो बच्चे हम लोगों का इल्म दिए हैं बारकल्लाहु फीकुम, शायद हम किसी मकतब या किताब को जाकर पढ़ते तो आज ये 2-3 घंटों में जो हासिल किए शायद नहीं करते। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मकतब के जो टीचर्स हैं और शुक्रगुजार हूँ हमारे जमात के अमीर का, ताआवुन अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवुन अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के अंदर जो है अपनी जो भी सलाहियतें हैं, वक्त है, सारी चीज़ें जो है हमारा पीछे से सपोर्ट बनने में, उसकी वजह से एक मुनज़्ज़म तौर पे जो है ये मकतब चल रहा है। अगर आप हरम जाएंगे और जो है मदीना जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब मदीना यूनिवर्सिटी है, जामे उम्मुल क़ुरा है अपने मक्का की यूनिवर्सिटी, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ रहने के बावजूद मक्के के अंदर और मदीने के अंदर भी छोटे छोटे हल्के आदमी जो है सर्टिफाइड उलमा, सर्टिफाइड हुफ़ाज़ जो है छोटे छोटे वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के जो है कुरान सिखा रहे। क्यों? अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मुझे याद आ रहा है तकरीबन महीना या 2 महीने से आप आज की मजलिस को सजाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी अच्छा खासा आपने जो है अपना जो हुनर था बोलने का, पढ़ने का, बताने का, हर तरह से आपने जो है आज कामयाबी हासिल की है। मैं आप तमाम अहबाब से बस ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहली बात आप अपने बच्चों को मकतब भेजें। आप अपने बच्चों को मकतब की तालीम से जो है उन्हें मुस्तफीद करवाने की आप कोशिश करें। मैं आपको यही बात कहता हूँ, आज आप देखें अल्लाह के रस्सी को मजबूत पकड़ ले सब, मजबूत पकड़ ले सब, एक बनेंगे हम और नेक बनेंगे हम, फितना न बनेंगे हम, रहना न बनेंगे हम। आज गुलबर्गा में मस्जिद शहजादी में बच्चों का जो मकतब है उसके प्रोग्राम में हाज़िर होने का मौका मिला। शेख मोहतरम अकरम मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह ने बड़ी मेहनत उसमें की हुई है और बच्चों की जो तकरीरें थी और उसमें उनके खिताबात थे और जो दुआएं उन्होंने बच्चों ने पढ़ी हुई है वो काबिल मुबारकबाद है। लिहाजा ये जो सिलसिला है अल्लाह ताला इसको जारी रखे और शेख के हक़ में अल्लाह ताला इस सिलसिले को सदक़े जारिया बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला शेख की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और बच्चे जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज मस्जिद शहजादी में मकतब का एक सालाना इजलास था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 108 बच्चे जो है मुज़ाहिरा करे अपने इल्म जो सीखे हैं साल भर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों से कुरान हदीस सुनने का मौका मिला और जो है जो मसाइल हैं ज़िंदगी के, जो आने वाले के मसाइल हैं, उनके ताल्लुक़ से बच्चे बड़े बड़े तकारीर पेश किए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला यहाँ के जो उस्ताद मोहतरम हैं अकरम मोहम्मदी मस्जिद शहजादी के और इमाम ख़तीब हैं आप, मैं उनके हक़ में दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह आपसे काम लेता रहे और गुलबर्गा शहर के अंदर जितने भी मकातिब चल रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए।